نصيبا مفروضا. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. اللہ نے اس پر لعنت کی. کس پر لعنت کی؟ شیطان پر. یہ شیطان کی دوسری صفت ہے. یاد رکھیے صفت محمود بھی ہوتی ہے مذموم بھی ہوتی ہے. تو شیطان کی صفات تو مذموم ہی ہے. پہلی صفت کیا تھی اس کی؟ مرید. اور یہاں دوسری کیا؟ ملعون. اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے. شیطان پہ لعنت کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی تھی. جب اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا اور مانتا تھا وہ خالق ہے. اس نے کہا تھا خلقتنی من نار، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. اس کو ہوتا اللہ کو مانتا تھا، اللہ سے ہم کلام بھی ہوا اور اس کے باوجود سرکش ہو گیا. اور اس نے کیا کہا؟ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. کہنے لگا کہ میں ضرور، قسم، یہ لام قسم کا ہے، لازمی طور پر. اس جملے میں 3 مؤکدات ہیں، لام تاکید، نون تاکید اور قسم جو مقدر ہے، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. کہنے لگا میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ پرسنٹیج لے کر رہوں گا. لے کے رہوں گا کیا مطلب؟ اپنے رستے پہ چلاؤں گا اور جہنم میں لے کے ساتھ جاؤں گا. خود تو ڈوبے ہی تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے. خود تو بگڑا، خود تو لعنت اٹھائی اور ساتھ اوروں کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے. اور نصیبا مفروضہ یعنی معلوم حصہ، طے شدہ حصہ، متعین حصہ. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ اور جو یاجوج ماجوج میں سے بھی ہوں گے. اور اس کا پلان کیا ہے؟ ہی تھنکس بگ، کہ ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کرنا. میں نے، ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو نجات ہو جائے گی ہماری، کافی ہے. آگے نہیں سوچتے اور نہیں سوچتے، مزید نہیں سوچتے. نیکی کا کام تھوڑا سا کر کے اس میں اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے؟ لیکن یاد رکھیے سب بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. ایک مقرر حصہ جو ہے وہ اس کی بات مانتا ہے، باقی نہیں مانتے. اور اہل ایمان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. الا فریق من المؤمنین. تو آدم علیہ السلام سے دشمنی کا آغاز ہوا تھا شیطان کی، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑوں کی. میں ان کے مال اور اولاد میں حصہ لوں گا. اور میاں بیوی اگر دعا پڑھے بغیر ملاپ کرتے ہیں تو پھر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے گویا کہ وہ شیطان ہی ہو. یعنی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی وہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے شریک ہو جانا ہے، جہاں اللہ کا نام نہیں لیں گے میں اس کام میں شریک ہو جاؤں گا ان کا. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دشمنی پیدا ہوئی. پھر اولاد آدم جو بھی بچہ پیدا ہوگا اگر والدین نے اللہ کا نام نہیں لیا تو پیدائش سے پہلے ہی، ورنہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ٹھوکے لگاتا ہے اس کو، وہ بچہ چیختا ہے. اسی لیے حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی جو قرآن مجید میں آتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہر انسان پہ ایک شیطان مسلط ہے جو اس کو بھٹکاتا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر کام میں ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے. ہر کام میں جو آپ کرتے نا، اور کچھ نہیں تو اگر آپ کو روک نہیں سکتا نا تو نیت ہی خراب کر دے گا. کھانا کھاتے وقت، واش روم جاتے وقت، کوئی بھی چیز ہو. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے نا تو اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو. اسی طرح یہ کہ کھانے کے بعد انگلیاں وغیرہ چاٹ لو. بچوں پہ شیطان کا زور چلتا ہے. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا
تو ایک چھوٹی سی بچی کے پاس سے ہم گزرے جو گا رہی تھی. اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑ دیتا تو اس کو چھوڑ دیتا، یعنی بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. بچوں پہ مسلط ہوتا ہے اور پھر ان کے ذریعے غلط کام کرواتا ہے. جیسے ایک دفعہ کھانا لگا ہوا تھا تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے منہ میں ڈالنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلا نقصان اٹھایا، یعنی واضح نقصان پایا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا. یعنی شیطان انسان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھپے لے جاتا ہے، اور یہ اس کا ٹرک ہے. کیونکہ جو شخص کسی کا دوست بن جائے اس کو اس کی بات ٹالنا مشکل ہوتی ہے. بہت سے بچے کیوں بھٹکتے ہیں؟ کمپنی کی وجہ سے. جیسے ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں. اور یہاں بھی آپ دیکھیں وَلَأُضِلَّنَّ 3 مؤکدات ہیں، یعنی اس نے بھٹکانے پر بھی پکی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں صراط مستقیم پر جانے نہیں دوں گا، ان کو اس رستے سے ہٹا دوں گا، علم اور عمل میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا. اور پھر یہ کہ وہ بتدریج ایسا کرتا ہے، جیسے قوم نوح کو اس نے کیا کیا، شرک کیسے ان کے اندر لایا. آہستہ آہستہ بزرگوں کی پہلے تصویریں بنائی، پھر جب وہ فوت ہوئے پھر اس کو آہستہ آہستہ انہی کی عبادت کروانے لگا. تو شیطان کی جو گمراہیاں ہیں وہ خاص طور پر سب سے پہلے کہ ایمان خراب کرتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، عقائد میں شک پیدا کرتا ہے. جب اس پہ اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، حرام کام کرنے کو کہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ شخص حرام میں نہیں پڑتا تو نیکیوں سے روک لیتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتا اور نماز روزہ کرتا ہوں تو اب ضروری ہے یہ بھی کروں یہ بھی کروں، میری اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ تو نیکیوں سے رکتا ہی نہیں تو پھر ریاکاری داخل کرتا ہے، دکھاوا کرواتا ہے. اور اگر اس سے انسان نکل آئے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا، واہ تم تو کیا ہی شاندار انسان ہو، اور اس کے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا، تم نے تو یہ بھی کارنامہ کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. پھر اسی طرح انسان کے اندر حسد کی آگ پیدا کرتا ہے. یعنی جب انسان دیکھتا ہے نا کہ ساری چیزوں سے بچ گیا اور اس کے بہت اچھے اچھے اعمال پہ وہ ثابت قدم ہے، ریاکاری بھی نہیں، عجب بھی نہیں، عاجز انسان ہے، پھر وہ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نکل رہا ہے تو پھر جیلسی اس کے دل میں ڈالتا ہے. اب جو ہی جیلسی آئی تو کیا ہے، حسد کس طرح نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے. یعنی کسی طریقے سے چھوڑتا نہیں انسان کو. تو کبھی بھی انسان اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ بندوں کو گمراہ کرنا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں اے ابن آدم شیطان سے بچ جاؤ کیونکہ وہ قدیم ہے تم جدید ہو. وہ تو بہت ماہر ہو گیا، کب سے لگا ہوا اپنے کام میں. وہ فارغ ہے تم مصروف ہو. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہیں تباہ کرنا ہے، اور تمہارے تو کئی مقصد ہیں، ہم نے تو کئی فیلڈز میں کام کرنا ہوتا ہے. وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تم اسے بھول جاتے، وہ کسی وقت بھی نہیں بھولتا، تمہارے پیچھے ہی لگا رہتا ہے. تمہارا نفس اس کا مددگار ہے، اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو پھر دیکھیے مقابلہ کتنا سخت ہوا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں شیطان مجھے کچھ نہیں کر سکتا. شیطان تو سیدھے رستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اسلام کے رستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بہکاتا ہے اچھا تم نے یہ کر لیا، اس کا یہ نقصان ہوگا. یعنی انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو پھر تم دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ گے، لوگ اس وقت دنیا کا مال کما رہے اور تم بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، تم کہاں پہنچے ہو، فلاں نے اتنا بڑا گھر خرید لیا ہے، تم وہیں کے وہیں بیٹھے ہو. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے انسان
بہت سے اچھے اچھے کام جو اپنی فراغت میں کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے انسان دنیا بنانے میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح دنیا بناتے بناتے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے بارے میں گمراہ کن خیالات دل میں ڈالتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، نیگیٹو تھنکنگ، وسوسے. یعنی کوئی آپ اچھی بات سوچتے فوراً شیطان اس کا کاٹ کرے گا. مثلا کسی شخص نے بہت اچھا کوئی کام کیا، آپ تعریف کریں گے کتنا اچھا کام کیا، شیطان ڈالے گا نہیں آپ کو وہاں مقابلہ کرنا ہوگا کہ نہیں میں نے اس شخص میں خیر ہی دیکھی ہے. تو یہ جو برے خیالات ڈالتا ہے نا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، نیک بندوں کے بارے میں، اس پہ بھی انسان کو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور بری بات نہیں سوچنی چاہیے کسی کے بارے میں. پھر نماز میں خلل ڈالتا ہے، دھیان ادھر ادھر کرواتا ہے. پھر برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لباس میں بے حیائی کرواتا ہے. اور خواتین کے لیے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ریویلنگ ڈریسز، پوری ہو جاتی ہیں خواتین، لیکن ایسے بازوؤں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ ہم اپنا جسم کیوں دکھانا چاہتے ہیں. اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ یا شیطان کے چیلے. ایمان والوں کو تو ایسے نہ ڈریسز اچھے لگتے نہ کسی کو پہنا ہوا دیکھ کے اچھا لگتا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا تو کوئی ٹائٹ کپڑا پہنے ہوئے ہو یا ننگا ہو رہا ہو پہن کے تو آپ کا دل بھی نہیں کرے گا اس کو دیکھنے کو. خوبصورتی تو کہاں لگے گی. تو لوگوں کے جسموں میں اٹریکشن کا ہونا کسی کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. وہ حیا ہی نکل جائے. اپنی اولاد کے سامنے ٹائٹ کپڑے پہن کے خواتین پھرتی ہیں، بچوں کے اندر کیا حیا رہے گی. پھر اسی طرح جو بھی برے کام ہے نا، جب انسان برا کام کر لیتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑی سی شرمندگی آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ سبھی کرتے ہیں تم اکیلے تھوڑی ہو. اس خیال کو ہی ختم کر دیتا ہے. پھر عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے. دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یہ تمہارے بہن بھائی کو تمہارا کوئی خیال نہیں ہے. تمہاری ماں نے بھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، باپ تو تمہیں پوچھتا نہیں، شوہر تو تمہیں ایسا ملا. ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف. اولاد تمہاری ایسی ہے. تو یہ ہر ایک کے بارے میں بری بات دل میں ڈال کے تو دل کو جلاتا ہے. پھر اسی طرح علم والوں کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. علم والوں کو بھی بھٹکاتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے میں نے قرآن پڑھ لیا اب تو میں نہیں بھٹک سکتی. ان کے پیچھے بھی آتا ہے اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس کا تخت سمندر پہ ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. پس ان لشکروں میں سے اس کے نزدیک سب سے بڑے مقام والا وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے بڑا فتنہ ڈال کے آتا ہے. پھر اسی طرح شرک پہ ابھارتا ہے، عورت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور بھی بہت سے اس کے مکر و فریب ہیں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور لمبی آرزو میں مبتلا کروں گا. امیدیں دنیا کے بارے میں. سب سے پہلے تو لمبی عمر کی آرزو. ابھی کافی زندگی پڑی ہے، ابھی تو ہماری عمر ہے، ہم یہ بعد میں کر لیں گے، نیکیاں بعد میں کر لیں گے، ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، نیک عمل بعد میں کر لینا، پھر توبہ کر لینا. یعنی برے برے کاموں کو اس کے لیے خوبصورت بنا کے، گناہوں کو معمولی بنا کے گناہ کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حج کر لینا تو معاف ہو جائیں گے، رمضان آئے گا تو معافی مانگ لینا، عمرہ کر کے چلے جانا، ابھی کر لو جو کرنا ہے، دنیا کے مزے اڑا لو. اور تم کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کر رہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو سبھی کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا تھا اس نے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو قسمیں کھا کے، وعدے کر کے، اور جھوٹی امیدیں دلا کے، اور خیر خواہ بن کے. وَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. تو شیطان کا یہ کام ہے برے اعمال مزین کرتا ہے، خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے. یعنی خواہشات پہ اگر کوئی کنٹرول کر لیتا ہے نا تو شیطان سے بچ سکتا ہے. پھر جن چیزوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے، ان کے ذریعے انسان کے اوپر قابو پاتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. سب جگہ تینوں تاکیدیں. فَلَيُبَتِّكُنَّ، پھر وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان. بتک کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. یہ اصل میں تھا فَلَيُبَتِّكُونَنَّ، لیکن پھر سہولت کے لیے یبتکن آیا. عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جب کوئی، یعنی جیسے اونٹنی ایک مخصوص تعداد میں بچے پیدا کر دیتی تو اس کا کان کاٹ کے بتوں کی نظر اس کو چھوڑ دیتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام.
اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر کی، نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ. یعنی یہ عربوں کے ہاں عام تھا کہ اپنے ہی مویشی جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر کے نہ ان کا دودھ پیتے، نہ سواری کرتے، نہ ان سے کوئی کام لیتے، اور یہ شیطانی عمل تھا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور اللہ کی خلق کو بدل دیں گے. اس سے ایک معنی لیا گیا کہ اللہ کا دین بدل دیں گے، یعنی بدعات ایجاد کر لیں گے. دوسرا یہ کہ جانوروں کو خسی کر دیں گے، یعنی جانوروں کی میوٹیشن کر دیں گے. تیسرا یہ کہ جسم کو چھیل کر سرما بھریں گے، یعنی ٹیٹوز بنائیں گے. یہ صحابہ وغیرہ کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو یہی تبدیلی ہوتی تھی نا. آج پلاسٹک سرجری کے ذریعے کیا کیا نہیں ہو رہا. کوئی اپنی آنکھوں کی سفیدی کو لال کروا رہا ہے، اور کوئی اپنے ناک کی شیپ بدل رہا ہے، اور کوئی چہرے کے اوپر ٹیٹوز بنوا رہا ہے، اور کوئی اپنی جنس تبدیل کر رہا ہے، لڑکے سے لڑکی، لڑکی سے لڑکا بن رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو چھدوا رہا ہے. تو تخلیق کو بدلنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک ہے فطرت بدلنا، کہ توحید کی بجائے شرک کرنے لگے لوگ، فطرت سے ہٹ جائیں. کیونکہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، تو وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کے انفلوئنس اور معاشرے کے انفلوئنس سے اس کو ہٹا دیتا ہے اس رستے سے، وہ دین حنیف سے بھٹک جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا قول جو ہے ایسی تبدیلیاں کرنا جسم میں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے بالوں کے ساتھ بال میں لانا. اپنے بال تو چھوٹے ہیں تو بال میں لا کے ان کو لمبا کرنا یا جوڑا بنانا، تو وہ پتہ چلے کہ جی بہت بڑے زیادہ بال ہیں، کیونکہ بال عورت کے حسن ہوتا ہے. اسی طرح بھویں بنانا. صرف دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بھویں اتنی لمبی ہو کہ آنکھوں میں پڑ رہی ہوں، جو ایک ایکسیپشنل ہوتی ہے بیماری کے طور پر، بہت بڑے ہو جاتے ہیں بال تو وہ کاٹنے پڑتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ دیکھ کے وحشت آئے کہ یہ شکل ایسی بن جائے کہ جس سے دوسروں کو بہت ہی برا لگے. ادروائز بھووں کو چھوٹا کرنا، کاٹنا، ٹرم کرنا کچھ بھی جائز نہیں. پھر اسی طرح جسم پر گودنے کروانا، یعنی پھول بوٹے بنوانا، اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنا، یعنی دانتوں کو گھسوانا وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں خلق میں تبدیلی میں آتی ہیں. پھر چہرے پہ داغ لگوانا. جن چیزوں کو بدلنے کی اجازت ہے وہ کیا ہے؟ جیسے بال کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، یہ خلق میں تبدیلی نہیں ہے. ان کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، فائدے ہیں. تو اللہ کی تخلیق پر اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے اس پر راضی نہ ہو کے دینا، یہ اس میں آ جاتا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا، کیونکہ وہ بھٹک گیا. یعنی جو شیطان سے دوستی کر لے گا، شیطان کی باتیں مانے گا، کیونکہ وہ بندہ دوست نہیں رہتا جس کی بات انسان نہ مانے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسے بندے کو. تو شیطان کی دوستی سے مراد شیطان کی اطاعت ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہم شیطان کو دوست بنائیں یا دشمن سمجھیں؟ دشمن سمجھیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. ایک اور جگہ بھی آتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ شیطان ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. کیسے وعدے کرتا ہے؟ جھوٹے وعدے. یعنی جب وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے تو ان کے دل میں تسلی ڈالتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن عین موقع پر بھاگ جاتا ہے. اور وعد بمانا وعید بھی ہے. وعید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈرانا. یعنی انسان جب نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کو ڈراتا ہے، خوف میں رکھتا ہے. مال خرچ کر رہے ہو فقیر ہو جاؤ گے، حج پہ جا رہے ہو کیا پتہ مر جاؤ وہاں. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام انسان کرنے لگتا ہے تو اس کو اس میں اس کا دل نہیں لگنے دیتا. جیسے نماز ہے، وضو ہے، وضو کو مشکل بنا دیتا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگنے دیتا، کہ جلدی سے جیسے قید ہو بندہ، بس جلدی ختم کرے. اسی لیے اکثر لوگ تیز تیز جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ذکر کے لیے بھی نہیں بیٹھتے بعد میں. وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی جھوٹی آرزویں، باطل خواہشات، اور اس طرح کی امیدیں بھی کہ تم کامیاب انسان ہو، تم بڑے نیک ہو، تم تو آخرت میں کامیاب ہی ہوگے. آخرت کی فکر ہی دل سے نکالنے کا کرتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا،
اور شیطان تو صرف دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے، یعنی شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. کیسے؟ شیطان جن رستوں پہ انسان کو لے جاتا ہے وہ بظاہر خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کا کیا نکلتا ہے دنیا میں بھی. مثلا کہتا ہے چوری کرو، مفت میں مال ہاتھ آ جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ ہاتھ کٹوا بیٹھے انسان. آج کل تو خیر یہ نہیں ہے، لیکن بدنامی اور حرام مال میں برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ ایسے مال میں تو برکت ہی نہیں ہوتی. اسی طرح خیانت، اسی طرح اور چیزیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ رہے ہو. یعنی یہ سارے وعدے جو دنیا میں وہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری خاطر یہ کر لو، قیامت کے دن بالکل بری ذمہ ہو جائے گا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. محیص کہتے ہیں بھاگنے کی اور فرار ہونے کی جگہ، یعنی کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے انسان کو. مراد یہ ہے یہاں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے جہاں سے بھاگ نکلنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملے گی. ان کو کہیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی کہ آگ سے بچ سکے. ولا یجدون عنہا محیصا، یہ شیطان کے پیروکاروں کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں گریں گے اور وہاں سے پھر کبھی نکل نہ سکیں گے. شدید ڈراوا ہے شیطان کے پیروکاروں کے لیے کہ انسان اس کے وسوسوں کی پیروی نہ کرے، اس کے دھوکے سے بچے، اس کے جھوٹے وعدوں سے بچے، اس کی دلائی ہوئی آرزوؤں سے بچے. تو ہر اس انسان کے لیے یہاں دھمکی ہے ایک طرح کی جو بھلائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ انجام بہت خطرناک ہے. تو انسان کو شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لیے سکھایا گیا. اور بہت سی معوذات ہیں جس میں اللہ کی پناہ لی گئی ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ مضبوط مومن شیطان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا کہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو کیا کرو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ لو. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کی قرأت ہے گھر میں، البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے لیے، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے. پھر اسی طرح گھر سے شیطانی چیزیں نکال دینی چاہیے جن کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ گھروں میں بسیرا کرتا ہے، جیسے گھنٹیاں، میوزک، یہ شیطانی اوزار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کا باجا ہے، شیطان اسے بجا کے خوش ہوتا ہے نا. پھر تو اب بچوں کے کھلونوں میں آپ دیکھیں، ٹوائز میں آپ دیکھیں کس قدر میوزک بھرا ہوا ہے، اور سارا دن بچے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ان کو اسکرین نہیں دے رہے، ہم ٹوائز دے رہے ہیں، اور کبھی ایک چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک لیرک بجتی ہے، کبھی دوسری کبھی تیسری، اور حتیٰ کہ پیانو بھی بچوں کو لا دیتے ہیں. حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یعنی اگر بچوں کو یہی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں تو بڑے ہو کے پھر ان کے شوق کیا ہوں گے. پھر آپ انہیں روکیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے تو بچپن میں ہی ان کے دماغ میں بٹھا دیا کہ یہی کھیلنے کی چیز اور انجوائے کرنے کی چیز ہے. اسی طرح گھر سے تصویریں اور کتا ان کو بھی نکال دینا چاہیے، تصویریں سامنے نہیں لٹکانی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو شیطان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں، اور فرشتے جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو ان آیات میں ہمیں بتوں کی حقیقت بھی پتہ چلی، اور بتوں پر شیطان کا تسلط، اور پھر دیگر لوگوں پر بھی شیطان کا تسلط، اور شیطان جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے اور اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اور شیطان خواہشات کے راستے سے آتا ہے، جھوٹی امیدوں کے راستے سے آتا ہے، لہذا انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی یہ جو آپ نے بتائی ابھی بچوں کے کھلونوں کی بات، کیا ہر گھر کے باہر وہ گھنٹیاں سی لگی ہیں جو ہوا کے ساتھ نہیں ٹنگ 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 مسلسل بیٹھتی رہتی؟ وہ کسی نے صبح ہی مجھ سے پوچھا، جیسے یہ ہم نے پڑھی نا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں نہیں کرنا چاہیے، تو کسی نے کہا درود تاج کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا اگر آپ اس کے معنی دیکھیں تو اس میں ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن وہ نہیں مان کے دے رہی تھی. میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ نہیں مانتے. دوسرا استاذہ ایک عورت کی میں دیکھ رہی تھی، اس نے پلاسٹک سرجری کرائی تھی، یہ جو خلق چینج کرنے کی، اور اس کی 10 سے اوپر سرجریز ہو چکی تھی منہ کی، اور اس کا ڈاکٹر کہتا تھا کہ اب اگر تم نے چھیڑا اپنے منہ کو تو تمہارا ناک گر جائے گا، لیکن اس کو ایک ایسا وہ لگن سی لگ جاتی ہے تو ہاں جی. اور اتنا اس کا شکل بالکل جوکر جیسی، اس کی بہن اپنی خود کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتی کیونکہ اس نے اپنی شکل کو اتنا بگاڑ دیا کہ اب یہ جوکر لگتی ہے. تو جب اس ہوسٹ تھی اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، تو کہتی ہے میں روز چہرے کو اپنے دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کسی دن تو میں مطمئن ہو جاؤں، میرا دل بے چین ہے، چونکہ اس نے اتنی خوبصورت شکل کو بگاڑ دیا تھا، اب اس کے لیے کوئی چین نہیں تھا. استغفر اللہ. استاذہ یہ خسی کرنا جو ہے وہ پھر غلط کام ہے؟ حالانکہ یہ تو پیٹس جو رکھتے ہیں گھر میں ہم لوگ تو یہ تو کرواتے ہیں. یعنی ہم نے ان کو اپنے لیے ٹوائے بنا لیا، یعنی ان کی فطرت تبدیل کر دی نا. مجھے تو زیادتی لگتی ہے، میرا دل تو نہیں مانتا. یہ السلام علیکم استاذہ جی، یہ پاکستان میں آج کل بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کتے رکھنے کا نا گھر کے اندر. پہلے تو باہر رکھتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے وائٹ، اور پھر جب وہیں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہیں کتا چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو جب بھی ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کو آج کل بہت شوق ہے پیٹ رکھنے کا، تو میرے بچے کا شوق ہے کتا، یہ تو اللہ نے بنایا. تو اس میں ہم بچوں کی محبت میں ہر حد پار کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہی بچے ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں. تو مطلب کتا رکھنا ویسے گھر کے اندر باہر رکھ سکتے ہیں، باہر رکھ سکتے ہیں، اندر نہیں نا، حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو آپ بتائے تھے ٹیٹوز جو یہ کھدواتے ہیں، کہ آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہوا ہوا ہے اور بچوں میں اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے وہاں پاکستان میں بھی، کہ یہ ٹیٹوز جو ہے باہر سب بنواتے ہیں. تو یہاں کوئی گناہ علیحدہ ہے کیا پاکستان میں؟ تو وہ ان لوگوں نے بنوانے پاکستان اور کسی اور ملک کی بات نہیں ہے، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے جی، ہمیں تو اللہ کے حکم کو فالو کرنا، نہ کہ کسی پاکستانی یا غیر پاکستانی جی. بس اپنے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں جی. وہ جیسے آج کل آستینیں بہت باریک ہیں تو وہاں پہ بنوانا پسند کر رہی ہیں. تو آستینیں بھی نہیں ہیں اب، ہے ہی نہیں جی، باریک تو دور کی بات، آستینیں نہیں ہیں. السلام علیکم. جیسے شیطان کے بارے میں بتایا نا کہ ہی تھنکس بگ، تو ایک ریورٹ تھے مسلمان ہونے کے بعد، ان سے شیخ نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میں پورے امریکہ کو مسلمان کر دوں گا. تو سارے شیوخ جو تھے وہ ہنسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے جو ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ نیت کرنے پہ بھی اجر مل جاتا ہے؟ میں نے نیت اتنی بڑی کر لی، اگر میں نے 2-4 کو بھی کر لیا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی انعام دے دے گا. تو وہ شیخ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا یہ سوچ کے کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیت پہ بھی رکھی ہے اگر اس کی سچی نیت ہوئی تو. لیکن ہم یعنی کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں کہ ہم ذرا بڑا سوچیں، جبکہ شیطان نے ڈے 1 سے ہی سوچ لیا تھا کہ سب کو ہی گمراہ کر دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.